شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وإمامنا محمد عبد الله ونبيه ورسوله الذي أنزلت به السكينة عليه أنفسنا وأهلينا فدينا ولولاه ما عرفنا الحق ولا درينا صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جس وقت کوئی بندہ اللہ رب ذوالجلال والکبریاء کی رضا کی خاطر اپنا سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اس وقت اس بندے کا مقام جو اللہ کے نزدیک ہوتا ہے وہ مقام بے مثال مقام ہوتا ہے. اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ من کان للہ کان اللہ لہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ جو بندہ بھی للہ اللہ کا ہو جائے، اللہ کی ذات کی خاطر وقف ہو جائے، قربان ہو جائے، تو پھر اللہ نے اس بندے کے لیے قانون بنایا ہے کہ کان اللہ لہو، اللہ اوپر سے اعلان کر کے اعلان کرتے ہیں کہ میں اس بندے کا ہو گیا. یعنی اللہ نے بندے کے ساتھ سودا کر دیا ہے کہ بندہ اگر دنیا کی اس عارضی زندگی کے اندر، فانی زندگی کے اندر تو نے یہ اعلان کر دیا کہ لوگوں میری ایک ایک حرکت اللہ کی رضا کے لیے ہوگی،
میرا قول اللہ کی رضا کی خاطر ہوگا، میرا فعل اللہ کی رضا کی خاطر ہوگا، میری قربانی اللہ کی رضا کی خاطر ہوگی، حتیٰ کہ میرا جینا اللہ کی خاطر ہوگا، مرنا اللہ کی خاطر ہوگا، خوشی اللہ کی خاطر ہوگی، غمی اللہ کی خاطر ہوگی، مصائب اللہ کی خاطر سہتا رہوں گا۔ یہ ساری چیزیں جب بندہ اپنے وجود میں سما لیتا ہے، سجا لیتا ہے، بٹھا لیتا ہے، پھر اللہ اوپر فرشتوں کے سامنے اعلان کرتے ہیں کہ فرشتوں، زمین کے اندر جس وقت اس بندے نے اعلان کیا تو زمین کے چرند اور پرند، جن اور انسان، حجر اور شجر اس بات کے گواہ ہو گئے ہیں کہ یہ بندہ خلیل الرحمن بن گیا ہے۔ اب میں فرشتوں تمہیں گواہ کر کے کہتا ہوں کہ میں اللہ اس کا خلیل ہو گیا ہوں۔ اگر بندہ اللہ کی ذات کی خاطر قربان ہونے کے لیے تیار نہیں ہوتا تو اللہ کے ہاں اس بندے کا کوئی مقام نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر یہ کمال تھا جس کی خاطر اللہ نے اعلان کیا کہ لوگوں، میں اللہ اگر جلیل ہوں تو ابراہیم میرا خلیل ہے۔ ابراہیم علیہ السلام میرا کیا ہے؟ خلیل ہے۔ اس لیے اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اب قیامت تک کے لیے میں نے اپنے خلیل پیغمبر کی عادت کو، اپنے خلیل پیغمبر کی سیادت کو، اپنے خلیل پیغمبر کی قیادت کو، اپنے خلیل پیغمبر کی نیابت کو، اپنے خلیل پیغمبر کی امامت کو، اپنے خلیل پیغمبر کی ملت کو، سنت کو، طریقت کو، حقیقت کو، شریعت کو دنیا پر لاگو کر کے اعلان کر دیا ہے کہ لوگوں، قل بل ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، لوگوں ابراہیم خلیل اللہ ایک ایسا انسان دنیا کے اندر گزرا ہے جسے میں نے اسے لقب دیا کہ وہ حنیف پیغمبر تھا۔ وہ کون سا تھا پیغمبر؟ حنیف۔ اللہ فرماتے ابراہیم تھا حنفی، ابراہیم علیہ السلام تھا حنیف۔ حنیف کا معنی ہوتا ہے کہ جو ساری دنیا سے الگ ہو جائے لیکن اپنے رب سے الگ نہ ہو، اوپر اللہ کا جلال ہو، نیچے ابراہیم خلیل اللہ کا جمال ہو۔ اس چیز کا نام ملت بنتا ہے، اس چیز کا نام ابراہیم کی محبت بنتا ہے، اس چیز کا نام ابراہیم کی اطاعت بنتا ہے، اس چیز کا نام ابراہیم کا تقدس بنتا ہے، اس چیز کا نام ابراہیم کا تجمل بنتا ہے۔ اس لیے اللہ کریم فرماتے ہیں کہ لوگوں، اگر کسی باپ دادے کی بات پر تقلید کرنا چاہتے ہو تو وہ ابراہیم خلیل اللہ ہے جس کی تقلید کرنا ضروری ہے۔ چونکہ مشرکین مکہ، یہودی، عیسائی، یہ سارے اسی بات کے اندر جواب دیا کرتے تھے پیغمبر کو کہ وجدنا علیہ آباءنا، ہم اسی طریقے پر قائم اور دائم ہیں جو طریقہ ہمارے باپ دادا نے نکالا تھا، جو طریقہ ہمارے بزرگوں نے نکالا تھا، جو طریقہ ہمارے بڑوں نے نکالا تھا، جو رواج ہمارے چھوٹے بڑے بزرگ مل کے بنایا کرتے تھے، ہم اسی پر چلیں گے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں تمہارے باپ دادا تو جاہل تھے، تمہارے باپ دادا تو بے دین تھے، تمہارے باپ دادا تو لا مذہب تھے، نہ ان کا کوئی مذہب تھا، نہ ان کا کوئی دین تھا، نہ ان کی کوئی ملت تھی، نہ ان کا کوئی طریقہ تھا، نہ ان کی کوئی اصلاح تھی، نہ ان کی کوئی پسند تھی۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں ان جاہلوں کے طریقوں کو کیوں اپناتے ہو؟ میرا پیغمبر ان کو بتا کہ ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین، اگر کسی باپ دادے کی بات کی تقلید کرنی ہے تو وہ ابراہیم کی بات ہے جو بے مثال جد امجد پیغمبر گزرا ہے۔ اس لیے اللہ نے اسے جہاں لقب دیا ہے ابراہیم خلیل ہونے کا، وہاں یہ لقب بھی دیا ہے کہ جد الانبیاء، کافی پیغمبروں کا باپ بنتا ہے ابراہیم خلیل اللہ۔
اللہ فرماتے ہیں کہ باپ دادے کی بات پر فخر کرتے ہو تو پھر فخر میں نے اس ابراہیم کی ملت کے اندر بنایا ہے کہ اگر اس کی ملت کو اپناؤ گے اور اس کے طریقہ کار پر چل کے آؤ گے تو میں جس طرح ابراہیم کو اپنا محبوب بنایا اسی طرح ان کے تابع داروں کو بھی محبوب بنا لوں گا۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت بڑی قربانی پیش کی ہے، تب اللہ نے یہ مقام دیا ہے۔ وہ مقام کیسا ملا اور وہ قربانی کیسی دی ابراہیم خلیل اللہ نے؟ اللہ نے ان تمام چیزوں کا تذکرہ قرآن پاک کے اندر کیا ہے۔ گزشتہ بات یہاں ختم ہوئی تھی کہ ابراہیم خلیل اللہ ایک بت خانے کے اندر گھس گئے اور اس رب باڑے کو انہوں نے کباڑ خانہ بنا دیا، رب کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ رب کے کیا کر دیے؟ رب ایک بھی نہیں تھا، 72 بت تھے۔ کتنے؟ 70 اور 2 کتنے ہوتے ہیں؟ 72 بت تے 72 رب جڑا ہے انہاں ساریاں نوں انہاں کی کیتا ہے؟ جزازن، اللہ فرماتا ہے جز کر دیتا ہے۔ کی کر دیتا ہے؟ اسے چھنا توحید دا غصہ جدو ہوئے نا تے مشرک دا خدا اگے ٹھہر سکدا نہیں۔ اس واسطے حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جب اس بت خانے میں گھس جاتے ہیں اور اس کو جزازن ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں، اس وقت قوم جب میلے سے واپس آتی ہے تو دیکھتی ہے کہ ہمارے خدا کیا ہو گئے ہیں، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کا رب جو ہوتا ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے اس کے جز نہیں بن سکتے، اس کے ٹکڑے نہیں بن سکتے۔ مشرک کا خدا جو ہوتا ہے اس کے جز ہوتے ہیں، حصے ہوتے ہیں، وہ منقسم ہوتا ہے، تقسیم ہوتا ہے، آدھا ادھر چلا جاتا ہے، آدھا ادھر چلا جاتا ہے، اس کی ملکیت بھی منقسم ہوتی ہے، اس کی خدائی بھی منقسم ہوتی ہے، اس کی طاقت بھی منقسم ہوتی ہے، لیکن ایک اللہ ایسی ذات ہے جس کے متعلق اللہ آپ اعلان کرتے ہیں، کل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ کریم نے اعلان کر دیا ہے کہ میرے پیغمبر آپ میرے متعلق اعلان سنا دیں کہ جس اللہ کو میں مانتا ہوں وہ احد ہے، جس اللہ کو میں مانتا ہوں وہ صمد ہے، جس اللہ کو میں مانتا ہوں وہ ولم یلد ہے، جس اللہ کو میں مانتا ہوں وہ ولم یولد ہے، جس اللہ کو میں مانتا ہوں وہ کفوا احد ہے۔ اس لیے اس کی احدیت کے اندر بھی کوئی شریک نہیں، اس کی صمدیت کے اندر بھی کوئی شریک نہیں، اس کی ربوبیت کے اندر بھی کوئی شریک نہیں، اس کی الوہیت کے اندر بھی کوئی شریک نہیں۔ جب وہ اللہ ٹکڑے نہیں ہو سکتا تو اس اللہ کا شریک بھی۔ اکثر مشرک لوگ یہ آواز لگاتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جب شان بیان کرتے ہیں نا، ہمارے آخری پیغمبر کی شان بیان کرتے کرتے ساتھ یہ جملہ بھی بولتے ہیں کہ ہمارے نبی کا اتنا شان ہے، اتنا مقام ہے کہ نور من نور اللہ، یہ اللہ کے نور سے ایک نور جدا ہوا ہے، اللہ کے نور سے، یعنی انہوں نے نور کا ٹکڑا بنایا کہ نہیں بنایا کہ اللہ ایک نور ہے اور اس کے نور کا ٹکڑا اس کا محمد حضور ہے۔ اس لیے جب انہوں نے اللہ کے ٹکڑے کر دیے تو معلوم ہوا کہ نمرود کے رب کے اندر اور ان جیسے خرافات بکنے والے مشرکوں کے عقیدے کے اندر کوئی فرق، نمرود کا رب بھی ٹکڑے ہو جائے، محمد کا رب بھی ٹکڑے ہو جائے تو پھر فرق کا پتہ چل جائے گا۔ اللہ نے تو فرق بیان کیا ہے کہ نمرود کے رب جتنے بھی تھے 72 کے 72 وہ کیا ہو گئے، پر میں ٹکڑے ٹکڑے۔ یہ جو کہتے ہیں جو مستوی عرش تھا اتر پڑا مدینے میں، جو مستوی ہے، جو مستوی عرش تھا اتر پڑا مدینے میں خدا ہو کر، یعنی اللہ کے رسول کی تعریف کر کر کے کہتے ہیں کہ جو مدینے کے اندر مصطفیٰ ہے، جو مدینے کے اندر محمد مجتبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ خدا ہے جو عرش پر رہتا تھا، وہ عرش والا خدا اب فرش پر محمد کی شکل میں نازل ہو کے آ گیا۔
یہ مشرکوں کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے اور وہ اپنی تقریروں کے اندر بھی یہ باتیں کرتے ہیں. یہ کوئی عام جھوٹی بات نہیں جو آپ کو قصہ سنا رہا ہوں، بلکہ وہ سٹیجوں پر یہ بکواس کرتے ہیں کہ یہ محمد وہ ہے جو اللہ عرش پر تھا، اس نے شکل تبدیل کر کے محمد کی شکل میں مدینے کے اندر وہ خدا آ گیا. پہلے خدا تھا، عرش پر خدا تھا، جب فرش پر آئے تو کیا بن گیا؟ مصطفیٰ بن گیا. یہ تعریفیں کرتے ہیں اور کئی بک بک کر کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. حالانکہ ہمارا خدا ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہوتا، ہمارا خدا تو حاضر ناظر ہے، ہر جگہ موجود ہے. اس کو کیا ضرورت ہے کہ پہلے ادھر ہو پھر ادھر ہو؟ جو اللہ ہر آن ہر زمان ہر مکان ہر جہان ہر گلی ہر کوچہ ہر شہر ہر زمان کے اندر موجود ہے، پھر اس اللہ کو کبھی تو ادھر بٹھاتا ہے، کبھی ادھر لے آتا ہے، کبھی شکل تبدیل کرواتا ہے، کبھی اس کو نور بناتا ہے، پھر اس نور کے ٹکڑے کرواتا ہے. یہ تو نے خدا کی توہین کی ہے، تو خدا کا بے ادب اور گستاخ ہے، اور ہمیں تو تانا دیتا ہے کہ یہ رسول کے گستاخ ہے، یہ ولی کے گستاخ ہے، یہ پیروں اور فقیروں کو گستاخ ہے. پیر فقیر کا کوئی گستاخ ہو جائے اس کی بھی معافی کی گنجائش ہے، جو اللہ کا گستاخ ہو جائے وہ بھی معافی کے قابل ہے. اللہ کی توہین کرنے والا، اللہ کا گستاخ دنیا جہان سے بدترین ظالم انسان ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ٹکڑے کر دیے تو انہوں نے کہا کہ یار اور اب کیا کریں، مسئلہ یہ ہو گیا ہے جو ایک ساڈے علاقے وہابی بن گیا ہے تو ہن ساڈے سارے خداواں دی دشمنی دے اندر اس سب کچھ ساڈا کباڑا کر کے ساڈے خداواں دی توہین کیتی ہے تے بے ادبی کیتی ہے. آخر کار نمرود کولو اے گل پہنچی ہے جڑا وقت دا بادشاہ ہے، اس آکھیا انج کرو جو اپنے معبوداں دی حفاظت کرنا چاہتے ہو، انہاں دی تعاون تے نصرت کرنا چاہتے ہو تو پھر تساں اس جاتک نو گرفتار کر کے تے میرے دربار وچ لے آؤ. گرفتار کر کے کیا کرو؟ دربار نمرود کے اندر گرفتار کر کے ابراہیم خلیل اللہ کو لے آؤ، پھر وہ جانے اور میں جانوں. دیکھتا ہوں کہ اس کا رب کیسا ہے، یہ ابراہیم کیسا ہے، اس کا مذہب کیسا ہے، دین کیسا ہے جو ہمارے بنائے ہوئے خداؤں کی تباہی اور واہی چاڑ دیتا ہے. اس ابراہیم کا میں پتہ کر دیتا ہوں. جلدی جلدی آرڈر ہو گیا، وارنٹ گرفتاری جاری ہو جاتے ہیں. پولیس اور فوج آگے پیچھے دوڑ لگا کے ابراہیم تک پہنچ گئی. کتنے پہنچ گئی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہنچن تے انہاں نوں نال لے کے آئن تے نمرود دے دربار وچ پہنچ گئے. جو ہی نمرودی دربار کے اندر پہنچتے ہیں تو جو ہی باقی لوگ آئے تو نمرود کو سجدہ کر کے جھک گئے، لیکن ابراہیم وہ نہیں جھکیا تو باقی سارے چمچے کڑچے جھک گئے. نمرود نے یہ گل دیکھی ہے کہ یار اتنا گستاخ، ساری قوم اور ساری فوج میرے آگے سجدہ کرے اور جھک کے سلامی دے مجھے، اور یہ ابراہیم ایسا آکڑ خان اور تکبر خان بن گیا ہے کہ مجھے سجدہ ہی نہیں کرتا. اس نے اور بات نہ کی، سب سے پہلے یہ سوال کر دیا کہ ابراہیم آپ نے مجھے سجدہ کیوں نہیں کیا، آپ نے مجھے سجدہ. ابراہیم علیہ السلام پتہ کیا کہتا ہے؟ لا اسجد الا اللہ، لا اسجد الا اللہ. اے نمرود میں سجدہ سوائے اللہ کے آج تک کسی کو کیا نہیں. آج تک سجدہ اے جڑی پیشانی میری اللہ نے بنائی ہے، اے پیشانی کسے دربار تے آج تونی چھوکی. اس پیشانی کے ساتھ میں نے کسی زندہ کو سجدہ نہیں کیا، میں نے کسی مردہ کو سجدہ نہیں کیا، میں نے کسی قبر کو سجدہ نہیں کیا، کسی حجر کو سجدہ نہیں کیا، کسی قبر کو سجدہ نہیں کیا، کسی مزار کو سجدہ نہیں کیا، کسی دربار کو سجدہ نہیں کیا، اور سجدہ نہ کیا ہے نہ کرتا ہوں نہ
کروں گا. جتنی ساتھ میری زندگی اللہ کریم نے رکھی ہے میں سجدہ جب بھی کروں گا، عبادت کا سجدہ کروں گا تو اللہ کو، تعظیم کا سجدہ کروں گا تو اللہ کو، ولایت کا سجدہ کروں گا تو اللہ کو، عنایت کا سجدہ کروں گا تو اللہ کو، شکر کا سجدہ کروں گا تو اللہ کو، فرض کا سجدہ کروں گا تو اللہ کو، نفل کا سجدہ کروں گا تو اللہ کو. یہ جتنی سجدے بھی بنتے ہیں سب کے سب کس کے لیے کروں گا؟ معلوم ہوتا ہے کہ آدمی جب اللہ کا ہو جاتا ہے تو اس کا سب کچھ اللہ کے لیے ہو جاتا ہے. سجدے بھی اللہ کے لیے، نظر و نیاز بھی اللہ کے لیے، عبادات بھی اللہ کے لیے. اس لیے ابراہیم خلیل اللہ کہتے ہیں او نمرود، آپ کو میرے اوپر کیا توقع ہے، کیا امید ہے کہ میں آپ کو سجدہ کروں گا؟ یہ میری پیشانی کٹ تو سکتی ہے پر کسی غیر کے سامنے جھک، اے جھکنے والی پیشانی اللہ بنائی بھی کوئی نہیں. اس وقت ابراہیم خلیل اللہ نے ڈنکے دی چوٹ نال جدو جواب دیتا ہے کہ میں سجدہ کس نو کردا، اس آخا کس نو؟ آخے اللہ نو سجدہ کردا. نمرود آخدا رب تے میں تو ہور کیڑے اللہ بنا کے سجدے کردا ہوندا ہے؟ کس رب پر تو نے امید لگائی ہوئی ہے؟ کس رب کے ساتھ تیرا عقیدہ اور نظریہ ہے جس کو تو سجدہ کرتا ہے، جس کی تو عبادت کرتا ہے؟ ابراہیم کہتے ہیں میں اس اللہ کو سجدہ کرتا ہوں جو میرا رب، ربی الذی یحیی و یمیت، وہ میرا رب ہے جس کو میں سجدہ کرتا ہوں. ابراہیم جس رب کے اندر یہ طاقت موجود ہے، جس رب کے اندر یہ قوت موجود ہے، جس رب کے اندر یہ قدرت موجود ہے کہ یحیی الذی و یمیت، جس کے قبضہ قدرت کے ہاتھ کے اندر آج حیات بھی ہے اور وفات بھی ہے. کسی کو مارنا چاہے تب بھی طاقت موجود ہے، کسی کو زندہ کرنا چاہے تب بھی طاقت موجود ہے. یہ طاقت اس رب کے ہاتھ میں ہے جس رب کو ابراہیم سجدہ کرتا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کی توحید کے اوپر دلیل دے دی کہ جس رب کو سجدہ کیا جائے کم از کم اس رب کے اندر یہ طاقت ہو کہ دنیا کے اندر موت و حیات کا مالک ہو، جس کے اندر موت بھی ہو، جس کے ہاتھ کے اندر حیات بھی موجود ہو. زندہ کرنا چاہے تو اس کی مرضی، ساری دنیا کو مار کے مٹا دینا چاہے اس کی مرضی کے اندر کوئی چیز آڑے نہ آنے والی ہو. میں تو اسے سجدہ کرتا ہوں. نمرود بول کے کہتا ہے اے تیرے رب دی طاقت اگر ہے تا اے طاقت میرے اندر بھی ہے وت مینوں بھی سجدہ کیتا کر. قال انا اوہی و امید، اے طاقت میرے اندر بھی موجود ہے، میں مار بھی سکدا وا، جلا کے زندہ بھی کر سکدا وا. جلدی جلدی حکم دیندا ہے جلاد نو کہ جلدی کر جے دے تے کل میں حکم جاری کیتا ہے کہ نو پھانسی دے کے مار دیو، قتل کر دیو. اس نو بھی جیل خانے وچوں کڈ کے لے آ تے جس نو میں عمر قید کیتا ہے جو ساری زندگی تو ایتھے ہی رہنا تے تینوں مارنا سا، انہوں بھی لے آؤ. دو قیدی آ جاتے ہیں، جس کو پھانسی کا حکم تھا وہ بھی آ گیا، جس کو رہائی کا حکم تھا وہ بھی آ گیا. جب دونوں قیدی آتے ہیں، جس کو پھانسی کا حکم تھا اسے رہا کر دیا، جس کو رہائی کا حکم تھا اسے پھندے کے اوپر چڑھا کے پھانسی دے دی. اور ابراہیم نو آدا ہے لے جی تو وہاں بھی دلیلاں پیا دیندا ہے، آ میرے کولو دلیل پوچھ لے، میں زندہ بھی کر سکدا واں تے مار بھی سکدا واں. جس نو اسی مارنا سی اس نو زندہ کر دیتا ہے، جس نو زندہ چھوڑنا سی اج اسی اونوں مار کے ختم کر دیتا ہے. معلوم ہوندا ہے کہ نمرود دے اندر مارن تے زندہ کرنے دی طاقت ابراہیم ہون تا ذرا
سجدہ کر لوے ہے نا مینوں جو میرے اندر طاقت ویکھ لئی۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں چونکہ تو مشرک انسان ہے، چونکہ تو خدا کے مقابلے کے اندر خدائی کا دعویٰ کرنے والا ہے، ابھی تیرے عقل میں میری بات بیٹھی نہیں ہے، میری تقریر کا تیرے دل میں اثر ہوا نہیں ہے، اب تمہیں میں بات ذرا اور طریقے سے سمجھاتا ہوں۔ حضرت ابراہیم کہتے ہیں کہ اگر تیرے اندر یہ طاقت موجود ہے تو پھر خدا تو واقعی بن سکتا ہے، پر طاقت ساری موجود ہو، آدھی طاقت والا خدا نہیں بن سکتا۔ وہ کہتا ہے اور کون سی طاقت ہو جس کے بعد تو مجھے خدا مانے گا؟ حضرت ابراہیم نے اور دلیل دے کے کہا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا من المغرب۔ میرا رب وہ ہے جو مارنے کی طاقت بھی رکھتا ہے، جلانے کی طاقت بھی رکھتا ہے، اور سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے اور مغرب میں اسے غروب کرتا ہے۔ ایک طاقت میرے رب وچ بہت بڑیاں طاقت، یہ تے تھوڑیاں نمونے دے طور تے تینوں دسدا آندا کہ اے طاقت بھی ہے تے اے طاقت بھی ہے تے اے بھی ہے، فلانی طاقت ہے۔ اگر تیرے اندر یہ طاقت ہے کہ تو زندہ بھی کر سکتا ہے، مار بھی سکتا ہے، تو پھر یہ بھی ہونا چاہیے کہ تو سورج کو، وہ تو اللہ نکالتا ہے کہاں سے؟ مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کر دیتا ہے۔ آج تو اپنا خدائی دا دعویٰ سچا کرنا ہے تے پھر انج کر فاتح بہا من المغرب، آج تم مغرب والے پاسوں نو حکم دے کہ سورج جی آج تیری ڈیوٹی میں تبدیل کر دیتی ہے، چونکہ جو خدا ہوتا ہے وہ کائنات کے ذرے ذرے پر قادر کریم ہوتا ہے، پوری کائنات کے اوپر قبضہ قدرت رکھنے والا ہوتا ہے، مرضی پڑے تو جس طرح کر دے اسے پوچھنے والا۔ پھر سورج تو روزانہ اپنی ڈیوٹی کے مطابق اس طرح نکلتا رہتا ہے، آج اس کی ڈیوٹی تبدیل کرو، مشرق کے بجائے اسے حکم دو کہ جس جگہ تو غروب ہوا ہے اسی جگہ سے طلوع ہو جا۔ اللہ فرماتے ہیں جدو میرے ابراہیم دی موحدانہ یلغار نال گل ثابت ہوئی ہے، اس ٹائم پتہ ہے نمرود دا کے حال ہویا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَبُہِتَ الَّذِي کفر، تھلو ستھڑ بھری بیٹھائی، سرے کی اجمانا کرا نا، فَبُہِتَ الَّذِي کفر، اللہ فرماتا ہے کہ وہ حیران ہو گیا جو میرے نال ہو کی گیا ہے۔ ابراہیم نے مینوں کیڑے وکڑ دے اندر چاڑ دیتا ہے، ابراہیم نے مینوں کیڑے چکر دے اندر پھنسا کے رکھ دیتا ہے۔ فَبُہِتَ الَّذِي کفر، اللہ فرماتے ہیں کافر حیران ہو گیا۔ کافر کے ہو گیا؟ ساڈی بولی چ مانا دی دھوتی کھل گئی میدان چ، جو پریشان تے حیران ہوئے جو ابراہیم دے مقابلے دے اندر کوئی جواب نہیں دے سکیا، لیکن جواب جدو نہ دے سکے حق بنتا ہے کہ وت ابراہیم دی گل من کے حنفی بڑھ ونجے، وت کے بڑھ ونجے حنفی بڑھ ونجے، لیکن وہ حنفی بڑھن دے بجائے الٹا آکھدے نہیں جی جلدی کرو اس گستاخ نو سزا دیون دی تجویز کردے ہیں۔ ساری پلٹن نو بلا لیندا ہے، ساری فوج تے وزراء تے وزیراں نو بلا کے آکھدا ہے ہن دے بارے فیصلہ کرنا ہے جو اے تاں کوئی وڈڑ گستاخ ہے، اے تاں کوئی بہت بڑا بے ادب پیراں فقیراں تے ساڈے خداواں دا، اس وقت ایویں گلاں پیا کردا ہے۔ جدوں ویکھیا جو لاجواب ہو گیا ہے اپنی پوری قوم دے سامنے نمرود، اس ٹائم حضرت ابراہیم دے بارے اس ظالم نے رویہ تبدیل کر کے اللہ فرماندا ہے جو گل کیوں نہیں منی جبکہ منن دا مقام بھی آ گیا ہے۔ اللہ فرماندا ہے اس واسطے نہیں منی جو میرا قانون ہے، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، جڑا بندہ ظالم ہو ونجے اس ظالم نو کدے ہدایت ملدی۔
بجائے گل منن دے الٹا تکبر دے اندر الٹا آکڑ دے اندر آ گئی ہے. شرم ساری نو بچاون واسطے اپنی ندامت نو چھپاون واسطے اپنی خاک ساری نو چھپاون واسطے کہ کردا ہے آکھدا ہے قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. 72 خدا دی پوجا کرن والے ہو، پتاں دے پجاری ہو، پتھراں دے پجاری ہو، او نمرودی لشکر والے ہو، سن لو سن لو حرقوه وانصروا آلهتكم. اگر کچھ کرنا چاہندے وے تے میرا مشورہ ہے جو اس وہابی نو زندہ جلا دتا ونجے. اس ابراہیم نو کہ کرو زندہ جلا دو. وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ کہتا کیا ہے کہ اپنے خداواں دی مدد کرو. کیا کہتا ہے اپنے خداواں دی مدد کرو. حالانکہ ابراہیم دا رب او ہے جڑا ساری کائنات دی مدد کردا ہے تے مدد کسے کولوں لیندا کوئی نہیں. لیکن نمرودیاں دا رب آلہتکم اپنے خداؤں کی مدد کے لیے جلدی جلدی پہنچ جاؤ. کیا مطلب کہ تمہارا خدا بیمار ہو جائے تو دوائی لے کے دے دو، سردی لگ جائے تو ہیٹر جلا دو، گرمی لگ جائے تو ایئر کنڈیشن لگا دو، اگر اس کو ضرورت پڑ جائے تو تم موقع پر پہنچ جاؤ. چونکہ یہ تمہارے معبود ہیں، یہ تمہارے مشکل کشا ہے. جب اس نے لشکر کو بلایا تو ابراہیم خلیل اللہ کو انہوں نے قید کر دیا، قید خانے کے اندر ڈال دیا کہ یہ مجرم ہے جس نے ہمارے خداؤں کا بگاڑ بنا کے باڑ بنا دیا، کباڑ بنا دیا. لہذا اس مجرم کو قید میں ڈالو اور اس کے متعلق چند دنوں کے اندر فیصلہ کر کے آگ جلاتے ہیں اور اس میں زندہ جلا کے آخدا کہ انہوں زندہ جلاونا ہے تاکہ آئندہ کوئی وہابی جرات عبرتناک سزا دینی ہے اس گستاخ کو. نعوذ باللہ جس نے ہمارے خداؤں کی وہ تباہی چاڑ دی ہے. اس وقت مشرک آدمی نے منصوبہ بنا کے حضرت ابراہیم کو جلانے کی سازش تیار ہو گئی، حتیٰ کہ ایک علاقہ منتخب ہو گیا. اس علاقے کی زمین منتخب ہو گئی، 3 میل تک لمبی چلی گئی، 3 میل تک چوڑی چلی گئی. 4 دیواری چڑھا کے جلدی جلدی آکھدا کہ دے اندر لکڑیاں بھی جمع کر دے رہو تے دے اندر ایندھن بھی جمع کر دے جاؤ. جدو ایندھن پورا ہو جاسی میں حکم دے سا کہ ابراہیم نو قید خانے چو کڈ کے اس الاؤ دے اندر پا دیو تے اسی سارے تماشا ویکھ سا جو سڑدا کیویں ساڈے خداواں دا جڑا دشمن ہے. جدو اس نے منصوبہ پورا بنا کے کامل کر کے جلدی جلدی انہوں نے آگ کی تیاری شروع کر دی ہے. اس آگ کے الاؤ کو جب تیار کیا جاتا ہے تو ہر آدمی نو تو ترغیب دیندا ہے کہ اس آگ دے اندر جڑا حصہ پاسی انہوں ثواب ملسی، انہوں کہ ہو سی ثواب ہو سی. اس وقت جڑے غریب لوگ ہیں وہ پرانے کپڑے چاہ کے اس آگ دے اندر حصہ پہ پاندے نے. کوئی تیل دا ڈبا لے کے پیاندا ہے، کوئی لکڑیاں دی گٹھڑی لے کے تے اوتے حصہ پیا پاندا ہے. اتا کہ آگ تیار ہوندی پئی ہے، الاؤ تیار ہوندا پئی ہے. حصہ پاون والے پاندے پین ثواب سمجھدے پین. اس دور دی حاملہ عورتاں منتا پیا مندیاں نے اللہ جو سانو اس واری پتر چاہ دتا تے اسی منت مندیاں جو ابراہیم جڑی اگے چلنا ہے اس وچ اسی حصے چ پاساں کچھ کپڑے پا کے اساں کوئی تیل تے لکڑیاں پا کے اساں اگر ساری فلانی حاجت پوری ہوگی تے اسی اے کم وی کر دے سا. او منتا تے منوتیاں پہ مندے نے مشرک لوگ جو ابراہیم نو جس اگے چ پاونا ہے اس اگے چ حصہ پاونا وی ساڈی سعادت ہے، حصہ پاونا وی ثواب تے نیکی دا کام ہے. جدوں اے سارا کام کر دے پے نے اگ تے سارا الاؤ تیار ہو گئی ہے.
حکم دیتا ہے نمرود نے کہ جلدی کرو اگ دے اندر تیلی لا کے اگ نو جلاونا شروع کرو تاکہ پورا شولا بن جاوے۔ اس ٹائم ابراہیم نو پاواں جو بچن دی کوئی امید بھی نہ پی لگدی ہوئے، او زمین تے تدبیراں مارن دیا پیا کردا ہے، او عرش برین تے ابراہیم دی حفاظت دیا تدبیراں پیا کردا ہے۔ اس واسطے دنیا دی تدبیر ہے، او مالک دی تقدیر ہے۔ اس واسطے تدبیراں تا ختم ہو سکدیاں نے پر مالک دی تقدیر کدے مغلوب نہیں ہو سکدی۔ اللہ آپ جو ہے واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ او لوگو تم دنیا کی تدبیروں پر نظر رکھتے ہو، مالک کی تقدیر کا تمہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ مالک کی تقدیر ساری دنیا کے اوپر غالب علی امرہ۔ غالب کے ہوندی ہے تدبیر کے تقدیر؟ ہاں بابا دسو نا، تقدیر غالب ہے کہ تدبیر؟ سارے آخو نا تقدیر غالب ہوتی ہے۔ کیا غالب ہوتی ہے؟ تو ادھیاں نو نہ آندا تے ادھے چپ کر کے بیٹھے۔ بہرحال توجہ ہے نا آپ کی؟ جس وقت یہ معاملہ تیار ہو گیا، آگ جلنا شروع ہو جاتی ہے، شعلے اتنے بلند ہوتے ہیں کہ 12 میل اوپر اگر کوئی پرندہ گزرا تو وہ بھی کباب بن کے جل کے اندر گر جاتا ہے۔ اتنی دیر کے اندر ایک آدمی اس آگ کے قریب گزرتا ہے، آسمان پر اس نے نظر ماری تو ایک چڑیا ہے، ایک چھوٹا سا پرندہ ہے، وہ اپنی چونچ کے اندر ایک پانی کا قطرہ لے آتا ہے اور دریا پر جاتا ہے، قطرہ لے آ کے اس آگ میں ڈال دیتا ہے، پھر چلا جاتا ہے، پھر دوسرا قطرہ لے آتا ہے، وہ پرندہ اور وہ چڑیا اسی آگ کے اندر ڈال رہی ہے۔ وہ بندہ حیرانگی دے نال پیا ویکھدا جو ایک ہی تماشا پیا بنتا ہے، اس چڑیا دی چونچ والے پانی دے قطرے نال اگ بجھنی تک کوئی نہیں۔ اس دیوانے پرندے نو کہ ہو گیا جو یہ اگ بجھاون دی کوشش دے اندر قطرے پاندا پیا آندا پیا پاندا پیا حتیٰ کہ تدبیر لگی ہوئی ہے، یہ سارا شغل تے میلہ لگا ہوئے ہے۔ جدو چڑیا اپنی چونچ دے اندر پانی چاہ کے تے واپس مڑی ہے، اس اہل دل بندے نے چڑیا نو مخاطب کر کے آکھے او پانی پا کے بعد وچ مڑی پہلے میری گل دا جواب دے کے ون۔ اس کے آخنا چاہتا ہے، آخے میرا سوال ہے کہ تیری اس پانی دے قطرے دے نال اتنی وڈی اگ میلاں دے دور تے جڑی لگی پئی ہے کیا بجھ سکتی ہے کہ کوئی نہ؟ اس چڑیا آخیا تو میرے سوال دا پہلے جواب دے، میں بعد جواب دے سا۔ اس کے تیرا کی سوال ہے؟ آکے ایک نظر میرے والے پاسے اتا ماری تے ایک نظر ذرا تھلے بھی مار چھوڑ۔ اس تھلے نظر ماری ہے تے ایک کوڑ کرلا جڑا لگا ہویا زمین دے اوتے او بہ کے تے پھونکے پہ ماردا ہے جو اگ تیز ہو ونجے۔ اگ کے ہو ونجے کوڑ کرلا لگا ہے اگ نو تیز کرن واسطے پھونکے پیا ماردا ہے۔ اس چڑیا نے آکھیا وہ اہل دل بندہ پہلے مینوں اے جواب چا دیویا جو اس کرلے دی پھونکا نال اگ بجھدی تیز ہوندی ہے کہ کوئی نہ؟ ہو سکے جو دے پھونکا نال تا تیز نہیں ہوندی، ہو سکے جس طرح دے پھونکا دے نال اگ تیز نہیں ہوندی میرے قطرے دے نال بجھدی بھی کوئی نہیں۔ پر ہر بندہ اپنی پوریاں پیا کردا ہے، وہ عداوت نو پورا پیا کردا ہے، میں عدالت نو پورا بھی کر دیا۔ اس واسطے وہ عداوت دے اندر پھونکے پیا ماردا ہے، میں محبت دے اندر قطرے پی پاندیاں تاکہ قیامت دے میدان دے اندر جب اللہ میرے کولو پوچھے جو تو میرے ابراہیم نال کے وفا کیتی ہے میں تو جواب چا دے اللہ میری جتنی طاقت ہے میں اتنی کرتی رہی، جتنی میری طاقت ہے میں اتنا کرتی رہ گئی۔ اس واسطے بندہ مطمئن ہو ون میں تینوں جواب بھی دین دیاں، میرا کام ہے یاری نبھانا۔ کیا ہے؟ میرا کام ہے یاری نبھانا، آگ کو بجھانا میرے مولا کا کام ہے۔ میرا کام ہے یاری نبھاونا ابراہیم دے نال، اگ نو بجھاونا یا نہ بجھاونا اے مالک دی تقدیر دا کام ہے۔ اے ساڈیاں تدبیراں اتوں مالک دیاں تقدیراں او جانے تے او دا خلیل جانے، اساں تے اپنی یاریاں پوریاں پہ کردے ہیں۔ اس حال دے اندر سارا
معاملہ پیاوندا ہے اگ جلدی پئی ہے لوگ جلاون واسطے تیار ہیں حتیٰ کہ اگ پوری تیار ہوئی ہے نمرود آدھا ابراہیم علیہ السلام کو قید خانے سے نکال کے لے آؤ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو وہ جو مظلوم قیدی بنا ہوا تھا وہ مظلوم بھی ہے اور اللہ کے ہاں معصوم بھی ہے اس بندے کو قید خانے سے بغیر جرم میں ڈالا تھا اور قید سے نکال کے جب چیخے کے قریب لے آتے ہیں اس آگ کے قریب لے آتے ہیں اور حیران ہو جاتے ہیں جو اس اگ دے قریب اساں اس نو سٹن واسطے جاواں تے سانو بھی اگ پے جاتی اس وقت تدبیر بنا کے ایک پیگ بنا دینے منجنیک بنا دینے ایک جھولا بنا دینے جو ابراہیم نو اس جھولے وچ بٹھاواں اگا پیگ نو دھکا مارا تے پیچھے رسیاں کٹ دیواں تاکہ اساں بھی بچ ونجاں تے کام بھی حتیٰ کہ ابراہیم خلیل اللہ کو اسی مشورے کے اندر بٹھا کے سارا نظام بنا رہے ہیں اتنی دیر کے اندر جب وہ سارا معاملہ تیار ہوتا ہے اوپر فرشتے دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے خلیل کے ساتھ لوگ یہ کر رہے ہیں لوگ یہ ظلم کر رہے ہیں یہ ستم کر رہے ہیں اور خلیل چپ کر کے معصومانہ انداز کے اندر بیٹھا ہوا ہے حتیٰ کہ ظالم دے بچیاں نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ دے وجود تو معصوم وجود تو نازک وجود تو اطہر وجود تو اطیب وجود تو اکمل وجود تو اجمل وجود تو سونے وجود تو آسن وجود تو کپڑے اتار دیتے تے ننگا کر دیتا ہے شرم بھرم دے کپڑے جدو اتر گئے نے حضرت ابراہیم نے اپنی اکھاں بند کر دیتی نے جو ہی اکھاں بند کر دیں جو میری اپنی نظر بھی میری شرم والی جگہ تے نہ پے ونجے ادو جلاون دی تیاری دے اندر مکمل ہیں ادو فرشتیاں دی چیخاں پہ نکل دین اللہ او جنوں خلیل بناوندا ہے جس نو اپنی وحدت دی دلیل بناوندا ہے جنوں اپنا محبوب بناوندا ہے جنوں اپنا مطلوب بناوندا ہے جنوں اپنا مقصود بناوندا ہے اللہ دے نال ایویں یاریاں نہیں باندا ہے او جلاون واسطے تیار ہیں تے تیرا کوئی حکم بھی کوئی نہیں تیرا کوئی آرڈر بھی کوئی نہیں تیرا کوئی امر بھی کوئی نہیں اللہ فرماندا ہے تانوں کیڑی تکلیف ہے او جانے تے میں جانا آدن اللہ سیاں تو تا جو پیا کر سے سو پیا کر سے لیکن جبریل امین عرض کر دین اللہ مینوں اجازت دے تے میں بھی تھوڑی جی امداد کر لواں اللہ فرماندے میرا حکم تا کوئی نہیں پر اجازت ہے ونجنا چاہویں تے شوق پورا کر لے شوق اپنا پورا کر لے فرشتیاں دی پوری جماعت آ گئی ہے جبریل امین آ گئے نے آدے نے یا ابراہیم السلام علیکم او اللہ دا خلیلا تیرے اوتے اللہ دی سلامتی ہوویں جتھے ہووے تیرے اوتے اللہ دی رحمتاں تے سلامتی ہوویں جتھے پیر ہووی اوتھے خیر ہووی جبریل امین آ کے سلام کردا ہے آدا یا حضرت جی اگر میں قریب دی ضرورت ہووے میرا 600 پر اللہ کریم نے بنایا ہے ایک پر دی ہوا دے نال اس سارے اگ دے اللہ نو میں اڑا کے رکھ دیواں اگر اجازت ہووے حضرت ابراہیم اک کھول کے ویکھدے نے جبریل امین خادم دی شکل دے اندر جبریل امین نوکر دی شکل دے اندر پوچھدا کھلے تے اجازت منگدا کھلے اتنی دیر وچ نظر مار کے دن اما الیک فلا حاجتا ہٹ ون جبریل مینوں تیرے نال کم کوئی نہیں اتنی دیر دے اندر اسرائیل آ گئی ہے آدھے جی اگر حکم ہوے تے انہاں ساری مشرکاں دی گردناں گھٹ کے تے مار دیواں اس تیری اگ نوں بجھا دیواں حضرت ابراہیم دن اما الیک فلا حاجتا تو بھی ہٹ ون تیری ضرورت بھی کوئی نہیں حتیٰ کہ اسرائیل بھی گزر گئی ہے اسرافیل بھی گزر گئی ہے جڑا دے ہوا دے نال سارا کام ختم کر دیواں ایک پھونک مار کے اسرافیلی دے نال ساری اگ بجھا دیواں او بھی پچھاٹ گئی ہے اسرائیل بھی پچھاٹ گئی ہے میکائیل بھی پچھاٹ گئی ہے اسرافیل بھی پچھاٹ گئی ہے ابراہیم پوچھنا کہ ایک گل تا مینوں دسو آکھے کیڑی گل ہے حضرت ابراہیم پوچھدے نے گل ہے کہ تساں اپنی مرضی دے نال آئے ہو یا اس میرے مالک نے تانوں میرے والے پاسے بھیجے انہیں کہ نہیں جی مالک تا نہیں بھیجا البتہ اجازت اسی لے کے آئے ہیں جڑا کچھ کرنا چاہندے ہیں اپنی مرضی دے نال تیرا تعاون کرنا چاہندے ہیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ آکھدے نے اچھا اے مینوں ایک گل دسو جے دی اجازت نال تساں آئے ہو او مینوں ویکھدا وی
ہے کہ کوئی نہ حضرت ابراہیم نو سارے فرشتے جواب دیندے نے او ویکھدا تا ہر گھڑی پی ہے ویکھدا تا ہر ساتھ پی ہے ویکھدا تا ہر لمحہ پی ہے کوئی چیز او دی نظر تو اگوں اوجھل کوئی نہیں لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار اس نو کوئی اکھ نہیں ویکھ سکدی پر او ساری دنیا دی اکھاں نو ویکھدا پی ہے ساری دنیا دے حال نو پیا ویکھدا ہے او تا اتنی قادر کریم ذات ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کہتے نے جدا او میرے حال نو ویکھدا پی ہے پھر تہاڈی ضرورت مینوں لوڑ حضرت ابراہیم نے فرشتیاں کولوں بھی امداد تو آخدا جڑا ایک طویل دا چٹکی لکھ دے میں وہی مشکل کشا یہی حاجت روا ہے یہی حاجت روا ہے پر ابراہیم کی ملت پر چلنا ہے تو ابراہیم کا نظریہ دیکھو اللہ کے علاوہ جبریل فرشتے کی بھی ضرورت بلکہ ابراہیم خلیل اللہ کو ہو جواب بھی دیتا ہے گفت ابراہیم نیرو ازمیہ گفت ابراہیم نیرو ازمیہ واسطہ زحمت بود بادل آیا ابراہیم نے بول کے جواب دیتا ہے جبرائیلا تیرے آون دے نال میری یاری دے اندر جڑی تار لگی ہوئی ہے وہ تار میری ٹوٹ گئی ہے میں اکھاں بند کر کے تے اپنے مالک نال ڈائریکٹ رابطے پیا کردا میں اپنے مالک دی محبت دے اندر چپ کر کے بیٹھا تو آ کے وچے رنگ دے اندر بھنگ پا دیتی اما الیکا ہٹ ون او جانے تے میں جانا میں او دا خلیل تے او میرا جلیل ہے تینوں کیڑی تکلیف ہو گئی ہے درمیان وچ آون دی تے جداں دو مل کے بیٹھے ہوئے تیسرے دی لوڑ وچ آون دی تیسرے ہیلے وسیلے دی ڈنڈے تے کنڈے تے کنڈی دے واسطے دی لوڑ دو جدوں مل ونجن تے تیسرے دی گنجائش تیسرا ادوں تک ہوندا ہے جدوں جوڑا آپس وچ آکھو نا او رشتے کراندے ہو کہ نہیں کراندے رشتہ کراون والا تیسرا بندہ ہوندا ہے جدوں میاں تے بیوی آپس وچ مل ونجن تیسرا مڑ چنگا لگدا باویں محنتاں بھی کردا رہ گیا ہوئے تے جدوں آپس وچ دوویں میاں بیوی جڑ کے بیٹھے ہوئے تے تیسرا کے جھات میں بھی آ گیا او دے نام مراد پیچھے ہٹون تیرا ٹائم تے ہن آون دا کوئی نہیں اس وقت ابراہیم خلیل اللہ دین ساڈا تہاڈا واسطہ اس ٹائم تو نہیں ہے جدوں میری تار اپنے یار دے نال ملے نہیں جدوں تارا یار نال مل ونجن تے واسطہ زحمت بود بادل آیا اس ٹائم درمیان والے بندے سانو چنگے نہیں لگتے جبریل بھی پیچھے ہٹ گیا تے باقی فرشتے بھی انہاں آکھیا یار اتھے تا جلم لگدی اتھے پتھر دے اوتے لکیر بھی نہیں پیندی اتنا ابراہیم دی پختہ یاری ہے اتنا ابراہیم خلیل اللہ دی مضبوط یاری ہے حتیٰ کہ ابراہیم خلیل اللہ کو اندر ڈال دیتے ہیں حضرت ابراہیم جو ہی آگ میں جاتے ہیں آگے پہلے شعلے نکل رہے تھے بھڑکتی ہوئی آگ دہکتی ہوئی آگ چمکتی ہوئی آگ دمکتی ہوئی آگ جو جلانے کے لیے تیار تھی جو جلانے کے لیے بے قرار تھی جو جلانے کے لیے بیزار تھی جس وقت ابراہیم دا وجود اندر گئے اللہ فرماتا ہے جبریل تا تھلے کھلوتا ہے باقی فرشتے تا تھلے کھلوتے ہیں میرا ضابطہ میرا قانون میرا اصول میری قدرت میری ہمت میری ثروت میری حاکمیت میری الوہیت میری ربوبیت ہے کہ جدوں کوئی گل کرنی ہوے جبریل نو بھیج کے گل کردا ہوندا اپنے فرشتے نو پیغام دے کے گل کردا ہوندا لیکن اللہ فرماتا ہے جدوں ابراہیم خلیل دا معاملہ ہے میں بھی جبریل نو بلایا نہیں میں بھی جبریل نو اللہ پھر کنج کیتا اگ تا جلاون واسطے تیار ہے ابراہیم نو وچ سٹن واسطے تیار ہیں تے تو کلا کے کیتا اللہ فرماندا ہے قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم
اللہ فرماتا ہے میں کیتا ہے، میں اپنے ضابطے قانون توڑ کے اگ نو آپ بلایا، اگ نو قلنا ہم نے خود کہا یا نار کونی بردن، آگ کو ہم نے مخاطب کر کے کہا او آگ جلانے والی، او آگ بھڑکنے والی، او آگ دہکنے والی، او آگ چمکنے والی، سن میری بات کونی بردا ہو ون ٹھنڈی، کیا آخیا اللہ نے ہو ون ٹھنڈی، میں اللہ تینوں خود پیا آخدا۔ اللہ فرماندا ہے میں دو گلاں نو دسیاں نے، کیونکہ زیادہ ٹھنڈ بھی چنگی نہیں لگتی تے زیادہ گرمی بھی چنگی نہیں لگتی، اس واسطے اگر میں اگ نو آکھاں ٹھنڈی ہو ون تے متاؤ ایئر کنڈیشن بن کے تے برف باری نہ شروع ہو ونجے۔ اللہ فرماتا ہے نا نا قولی سلامن کونی بردن، اللہ ایک جملہ کہتا ہے کہ کونی بردن، دوسرا جملہ کہتے ہیں قولی سلاما کونی بردا، قولی سلاما کونی بردا، قولی سلاما۔ اللہ فرماتے ہیں ٹھنڈی بھی ہو جا، سلامتی بھی ہو جا، راحت بھی ہو جا، امن بھی ہو جا، سکون بھی ہو جا، ایسی ٹھنڈی نہ ہوئی جو سردی لگ ونجے، ایسی گرم نہ ہوئی جو کہ وال نو خیس نہ ونجے۔ اللہ فرماتا ہے میری سلامتی بن جا، میرے ابراہیم نو اے نار نہ لگے، اے گلزار لگے، کہ محسوس ہوئے اے نار تا نہیں اے میری گلزار ہے۔ اس وقت کسی شہر نے آکھے اگر آج بھی ہو ایمان پیدا ابراہیم جیسا آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا، آج بھی اگر ابراہیم جیسا جذبہ آ جائے، ابراہیم خلیل اللہ جیسا مضبوط ایمان آ جائے تو آج بھی اس آگ کو گلزار بنانا کوئی مشکل کام، اگر آج بھی ہو ابراہیم جیسا ایمان پیدا تو آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ گھبراؤ نہیں مسلمانوں، اگر اج بھی تسی ڈٹ ونجو مسئلہ توحید تے اللہ دی نصرت تواڈے نال اج بھی شامل ہون واسطے تیار ہے۔ اس وقت ابراہیم خلیل اللہ جو ہی اندر جاتے ہیں آگے دیکھتے ہیں کہ چمبیلی کے پھول موجود ہیں، آگے دیکھتے ہیں موتیا کے پھول موجود ہیں، جن لکڑیوں نے جلانا تھا اللہ فرماتے ہیں گلدستے بن جاؤ، نرے پھول بن جاؤ، نری خوشبو بن جاؤ، نری بہار بن جاؤ، نری اللہ کے دربار کے اندر بالکل بہترین موسم کی طرح بن جاؤ۔ وہ ساری چیزیں جب بن جاتی ہیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ اندر ہے اور نمرود ایک مینارے دے اتے اتوں چڑھ گئی ہے، اچا مینارہ بنوایا سی کہ جدو ابراہیم دے پٹاخے آسن میں اتو تماشا ویکھدا، میں اتو کے کرتا اتو ویکھدا ہے جے کہ جیڑی نار نے ابراہیم نو جلاونا ہی وہ تاں گلزار بن گئی ہے۔ ابراہیم اگ وچ بہ کے تے ہسدا پیا ہے، اگ وچ بہ کے ہسدا پیا ہے تے انہاں ظالماں نے جڑے کپڑے اتارے اللہ فرماندا ہے جاؤ جبریل اے بہشت برین چوں عمدہ لباس لے ونج، آسن تے اطیب لباس لے ونج۔ انہاں ظالماں نے زمین والے کپڑے اتار لین تے عرش برین تو میں جوڑا پیا دینا جڑا میرے ابراہیم خلیل اللہ نو وچے پوا کے آ، او جڑا جوڑا آدم دے وجود تو اتارے ہے او جوڑا اللہ نے ابراہیم دے وجود دے اتے پوا دیتا ہے۔ اللہ فرماندا ہے محبت یاریاں انج ہونیاں چاہیدیاں نے، محبت یاریاں انج ہونیاں چاہیدیاں نے، لگاؤ تے پیار انج ہونا چاہیدا ہے کہ بندہ اللہ دا ہو ونجے تے اللہ بندے دا ہو ونجے۔ اگر اے محبت بندے دی اللہ نال لگ ونجے تے اج بھی اللہ انہیں کرن واسطے تیار ہے جویں ابراہیم نال کردا رہ گیا ہے۔ جس طرح تو اللہ دے پاک رسول فرمانے لوگو سن لو اللہ نو میرے ابراہیم ابے دے نال بہت بڑا پیار ہے۔
ابے نال بہت بڑا پیار ہے. کس طرح پیار ہے؟ نبی کریم فرماندے نے اول من البس یوم القیامت ابینا ابراہیم لأول انہ اری من فی سبیل اللہ. اول من البس یوم القیامت ابینا ابراہیم انہ اول من اری فی سبیل اللہ. او لوگو میں اللہ کریم نو اپنے ابراہیم دے نال اتنا پیار ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود پہ فرماندے نے جو میرے اللہ نو میرے ابے ابراہیم دے نال محبت تے پیار ہے کہ جدوں قیامت دا میدان آونا ہے ساری دنیا ننگی تلنگی میدان قیامت دے اندر پیش ہونی ہے. کسے دے وجود تے کپڑا نہیں ہونا. اگر پہلا جوڑا بہشت برین دا پہلے وجود تے آونا ہے تے میرے ابے ابراہیم دا وجود ہونا ہے. کیوں؟ سب سے پہلے ابراہیم کے وجود کو کیوں ڈھانپا جا رہا ہے؟ اس لیے نبی کریم فرماتے ہیں اول من اری فی سبیل اللہ. اگر دنیا دے اوتے پہلا مظلوم ہے جڑا اللہ دے رستے دے اندر جدا وجود ظالماں نے ننگا کر دیتا تے کپڑے اتار دیتے نو پہلا وجود ابراہیم دا ہے. جویں دنیا تے کپڑے اترواون دے اندر ابراہیم دا اول نمبر ہے ایویں کپڑے پاون دے اندر بھی قیامت دے میدان اول نمبر ہو رہا ہے. اس واسطے حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سچی محبت اور عقیدت اللہ رکھنے کی توفیق دے. زندگی باقی تو ملاقات باقی باتیں انشاءاللہ عید پر ہوگی.